ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہی ہماری طاقت ہے، اسی لیے دشمن خوف کھاتا ہے ہم سے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ بھائی کیوں نہیں پڑتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ اس لیے نہیں پڑتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، آپ کا سایہ تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آپ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ کب؟ جب سورج کی روشنی پڑتی تھی تب بھی آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، جب چاند کی روشنی ہوتی تھی تب بھی آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا۔ کویشچن تھا، کچھ ایسے ہمارے پاس جمع ہوئے تو میں نے لے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا سایہ نہیں تھا، اور اسی کے اوپر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا ہے، اس کا زمین پہ سایہ نہیں بنتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ تو حدیثیں موجود ہیں، چاہے کوئی ان کو ضعف ان کا ظاہر کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہرحال فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنا کرتا تھا، اور اس میں حکمت بالغہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ کوئی اپنا گندا پیر ناپاک پاؤں رکھے، تو سرکار کے جسم اقدس کا سایہ بنتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ہے، حدیثوں سے معلوم ہے، موجود ہے، اگرچہ کوئی اس میں اختلاف کرے کہ ان حدیثوں پہ کلام کرے وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ مضمون موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ حدیث نمبر 8408، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرضت علی النار فیما بینی و بینکم حتی رأیت ظلی و ظلکم، میرے اور تمہارے درمیان آگ کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا اپنا سایہ، اور رأیت ظلی، میں نے اپنا سایہ دیکھا اور تم لوگوں کا سایہ دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سایہ دیکھا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ان کا سایہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ سایہ ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے ہوتے کہ میرا سایہ نہیں ہے، صرف تم لوگوں کا سایہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا سایہ ہے، میں نے اپنا سایہ دیکھا اور تم لوگوں کا سایہ دیکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اسی کو مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ سایہ تھا آپ کے کہ نہیں؟ سایہ تھا کہ نہیں؟ سایہ تھا۔ دلیل اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر له فاتل بعیر لصفیہ فقال رسول لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیرا لصفیہ وفی ابل زینب فضل فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیرا لصفیہ اتل فلو اعطیتها بعیرا من ابلک فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ قال فترکها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ لا یاتیہ قال حتی یئست منه وحولت سریری قالت فبینما انا یوما بنصف النہار فاذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت ایسی لائے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے، میری عادت ہے میں روایت کا ٹکڑا نہیں پڑھتا، میں پوری روایت ان سے، اور اگر مجھے معلوم نہ رہے کس باب میں ہے تو حدیث بیان نہیں کرتا، اگرچہ پوری حدیث مجھے یاد ہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اور مسانید کے اندر حدیث کا ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ایک جگہ سے موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جہاں ہے، حضرت عائشہ کی مرویات کھول لو وہاں یہ روایت مل جائے گی۔ مسانید میں حدیثوں کا ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، بخاری مسلم ابن ماجہ وغیرہ میں ذرا ٹف ہے، حدیث کہاں ہے ڈھونڈنے میں مشکل ہے، لیکن مسند کے اندر ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہے۔ نام دیکھ لو اور نام کے اندر تمام مرویات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھ لو اور جتنی مرویات ہیں ایک جگہ جمع ہے، تو مسند احمد کھولو، مرویات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو، وہاں یہ روایت مل جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی، ایک سفر میں دو بیوی آپ کے ساتھ ہیں، ایک تو حضرت زینب ہیں اور دوسرے وہ ایک یہودی تھا نہیں، ہوئی ابن اخطب، جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو یہودی خاندان سے ہیں وہ مسلمان ہوئی اور ازواج مطہرات میں شامل ہوئی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اچانک کیا ہوا، چلتے چلتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ تلّا کا مطلب ہوتا ہے تھک کر بیٹھ جانا۔ وفی ابل زینب فضل، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے جو ساتھ میں ہے دوسری، ان کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ زینب ان بعیر لصفیہ تلّا، ارے دیکھو صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے، پاروں کتنا بھی اٹھتا نہیں ہے، بہت تکلیف ہے، اور سواری کر کے اس کو لے جانا بہت تکلیف کا باعث ہے، اور تمہارے پاس فالتو اونٹ ہے، دے دو اس کو۔ سوکن ہوتی ہے، چاہے نبی کی بیوی کی ہو، کہنے لگے فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا۔ فترکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ لا یاتیھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت زینب کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ 2 مہینے یا 3 مہینے، شک ہے، محرمہ ذی الحجۃ والمحرمہ شہرین او ثلاثۃ، 2 مہینے یا 3 مہینے، لا یاتیھا، آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زینب مایوس ہو گئی۔ حتی یئست منہ، حضرت زینب فرماتی ہے میں تو آپ سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس نہیں آنے والے ہیں، کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی، خواہ میں اونٹ دے دی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے، اور جس کھاٹ پر آپ بیٹھتے تھے وہ کھاٹ انہوں نے کھڑی کر دی، وحولت سریری، اور میں نے وہ کھاٹ جس پر نبی آ کر میرے کمرے میں بیٹھتے تھے میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی تاکہ کوئی جس کھاٹ کے اوپر میرا نبی بیٹھتا کوئی دوسرا نہ بیٹھے، انہوں نے کھاٹ کھڑی کر دی، وحولت سریری، میں نے وہ کھاٹ کھڑی کر دی۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں دوپہر کے وقت دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، بالکل اچانک دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، میری نگاہ سڑک پر گئی، گھر کے سامنے دیکھا کہ ایک سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے، آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی گرمی کے عالم میں زمین پر کس کا سایہ پڑ رہا ہے، کون آ رہا ہے ادھر سے؟ اچانک میری نگاہ اٹھی، فَإِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلٌ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں حضرت زینب فرما رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، بِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ تھا۔ اچھا کہتے ہیں کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر پڑے، تو زمین پر پڑے آپ کا سایہ لوگ روندیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، سایہ کبھی بھی روندا نہیں جا سکتا۔ سایہ اگر زمین پر کسی کا پڑا ہوا ہو، آپ اس کے اوپر پیر رکھیں نا تو کبھی نیچے نہیں رہتا، فوراً آپ کے اوپر آ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ، سایہ کی عادت ہے، سایہ کبھی پیر کے نیچے نہیں آتا، کسی چیز کے نیچے نہیں آتا۔ آپ کسی کے سائے کے اوپر پیر رکھے، سایہ فوراً پیر کے اوپر آ جائے گا، وہ نیچے نہیں رہتا وہ۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو باس بادل موت کی دلیل بنایا ہے، معمولی نہیں سایہ۔ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ ساری روایتیں موضوع اور من گڑھت ہیں۔ ان تمام روایتوں میں سب سے زیادہ جس روایت کا سہارا لیا جاتا ہے وہ روایت حیرت ذکوان کی ہے، اور یہ روایت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 کے اندر 2 جگہ آئی ہوئی ہے، ایک جگہ صفحہ نمبر 117 میں اور ایک جگہ صفحہ نمبر 121 میں۔ وہ روایت اس طرح ہے، عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قمر۔ حضرت ذکوان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہ روایت مرسل ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ یہاں پہ اس روایت پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، مگر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب ہے مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا، اس کا صفحہ نمبر 42 پہ پہنچیے تو یہ روایت پھر موجود ہے،
مگر یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت پر حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عبد الرحمن، ایک راوی عبد الرحمن بن قیس ہیں، وَهُوَ وَضَّاعٌ كَذَّابٌ، کہ وہ حدیث گڑھا کرتا تھا اور خوب جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اور پھر عبد الرحمن بن قیس کا استاد عبد الملک بن عبداللہ بن ولید، جن سے عبد الرحمن حدیث لیے ہیں، یہ حدیث لیے ہیں، ان کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مجہول، یعنی یہ محدثین کے نزدیک مشہور نہیں تھا، محدثین ان کی عدالت اور ان کے ضبط سے ناواقف ہیں۔ آئیے پھر عبد الرحمن بن قیس اور پھر ان کے استاد عبد الملک کے بارے میں دیگر محدثین کیا فرماتے ہیں۔ اٹھائیے کتاب امام ابو زرعہ کی الضعفاء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500، جہاں پہ امام زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن قیس کذاب، عبد الرحمن بن قیس کذاب تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، خوب جھوٹ بولا کرتا تھا۔ ملا علی قاری کی کتاب شرح الشفا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 754 اٹھائیے، جہاں پر عبد الرحمن بن قیس اور ان کے استاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ملا علی قاری، کہتے ہیں عبد الرحمن بن قیس مطعون، عبد الرحمن بن قیس مطعون ہے، یعنی محدثین نے ان پر کلام کیا ہے، ان کی عدالت پر، ان کے ضبط پر اور ان کے دیگر اخلاقی حالات پر۔ اور ان کو استاد کے بارے میں فرماتے ہیں مجہول، ان کو استاد یعنی عبد الملک بن عبداللہ بن ولید کے بارے میں مجہول، یہ مشہور نہیں تھا، محدثین کے نزدیک محدثین ان کی عدالت، ان کے ضبط اور دیگر اخلاقی حالات سے ناواقف ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے چلیے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث حکیم ترمذی کی کتاب سے نقل کیے ہیں۔ حکیم ترمذی کے بارے میں امام ابن العدیم کیا فرماتے ہیں، لم یکن من اہل الحدیث، یہ محدث میں سے نہیں تھا، حکیم ترمذی محدث میں سے نہیں تھا۔ یہ بات آپ کو کہاں ملے گی؟ امام ابن حجر کی کتاب لسان المیزان، جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 309 میں آپ کو مل جائے گی۔ میرے بھائیو، ایسی روایت جس کی سرحد پر محدثین اس طرح سے کلام کرتے ہیں، جو روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، جو حدیث ہی نہیں ہے، اس کا سہارا لیتے ہوئے اس حدیث کے بل بوتے پر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ قطعاً ایسا نہ کریں، صحیح احادیث میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور قرآن سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے اور انسان کا سایہ ہوا کرتا ہے۔ آئیے دو حدیث کے، دو بڑی بڑی احادیث کے دو ٹکڑے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اٹھائیے صحیح ابن خزیمہ اور نکالیے جمع ابواب الافعال المباحثة فی الصلاة، باب الرخصة فی المشی فی الصلاة، حدیث نمبر 892۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے کو صحیح قرار دیا ہے، محدث البانی نے صحیح قرار دیا ہے، علامہ ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر بھی صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا ٹکڑا اس طرح سے ہے، ثم عرضت علی النار بینی وبینکم حتی رأیت ظلی وظلکم، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا پھر میرے سامنے، یعنی بڑی حدیث ہے بیان کرتے ہوئے، پھر میرے سامنے جہنم پیش کی گئی میرے اور تمہارے درمیان، یہاں تک کہ میں نے میرا سایہ اور تم سب کا سایہ دیکھا۔ رأیت ظلی وظلکم، میں نے اپنا سایہ اور تم سب کا سایہ دیکھا، میرا سایہ دیکھا۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کا سایہ تھا، تب نہ آپ نے کہا کہ میرا سایہ دیکھا۔ انسان تھے، مان لیا کیجئے، صحیح حدیث ہے۔